اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ تم سے نہ یہودی راضی ہونے والے ہیں اور نہ نصارہ، جب تک کہ تم انہی کے طریقے پر نہ چلو۔ ان سے کہو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہارے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ یہ سورہ بقرہ کی 120 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے یہودی اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے، الا یہ کہ تم خدا نخواستہ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگو اور ان کی اتباع کرنے لگو اور ان کے پیروکار ہو جاؤ۔ یہ ناممکن ہے۔ تم کہہ دو ان سے صاف صاف واضح طور پر کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، کیونکہ وہ صاف واضح دلائل کے ساتھ دین کو جو بھیجا ہے وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ دوسری سب کے سب گمراہیاں ہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر ان کی دین کی اتباع کرو، پیروی کرو بالفرض محال، تو ہی وہ تم سے راضی ہوں گے۔ ان کا دین کیا ہے؟ غلط عقائد اور باطل خیالات کا ایک مجموعہ ہے، جو کچھ تحریفات ہیں اور جو کچھ منسوخ شدہ کچھ غلط خیالات ہیں جس کو وہ دین سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دین اسلام دین حق ہے، وہ سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے علم وحی کے ذریعے سے اس کے بارے میں جو ہے اس کی توثیق ہوتی ہے۔ اس سچے دین کو چھوڑ کر اگر تم ان کے باطل دین کی اگر پیروی کرنے لگو گے خدا نخواستہ، تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر سے کوئی بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ ان کے راضی نہ ہونے کا مطلب کیا تھا، کہ کیا وہ دین حق کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے، اس کے طالب تھے، لیکن ان کے سامنے وہ باتیں نہیں آ رہی تھی، واضح نہیں ہو رہی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ دین حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کی طلب نہیں رکھتے تھے دل میں، اور وہ خود نہیں کرتے تھے عمل، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی انہی کی طرح ہو جائیں، وہ خدا پرستی کے بجائے خود پرستی کرنے لگ جائیں اور ان جیسی منافقانہ اور بازیگرانہ روش اور طرز عمل اختیار کر لیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہے گا، یہود و نصارہ مسلسل قیامت تک رہیں گے، اور وہ اگر کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا تو وہ خوش ہوں گے، اور اگر کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ آج جیسا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دوست بنا لیں گے، ان کو خوش کریں گے، ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان کو خوش کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کے دین کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ وہی چاہتے ہیں وہ لوگ کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر، دین حق کو چھوڑ کر ان کے باطل دین اور عقائد کو اپنا لیں، تو پھر وہ ان کے دوست بن سکتے ہیں سچے، اور ان سے وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، ایسے لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حق کو تسلیم کر لیا تھا، وہ سچے لوگ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کتاب جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، کتاب توریت۔ تو توریت میں جو خوشخبریاں تھیں، جو خبریں تھیں، وہ پڑھ کر اس کو سمجھتے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو موجودہ جو کتاب تھی قرآن کریم، اس کو سمجھتے اور
اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے، یہی حق ادا کرنا تھا۔ یعنی اس کتاب کے پڑھنے کا حق یہی ہے، قرآن کریم کا پڑھنے کا حق بھی یہی ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، اور پھر اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ حق ادا کرنا ہے۔ تو اس میں اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق ادا کرنے والے تھے، سب کے سب گمراہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دو آیتیں جو آئی ہیں، اس سے پہلے بھی اس قسم کی آیتیں ہیں، تھوڑا سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ اس میں ایک بات تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، یاد دلا کر ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ ساری نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری آیت میں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی ترغیب اور پھر اس کے بعد ترہیب، ڈراوا، اور ڈراوے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس دن دنیا میں جیسا کہ تین چیزیں کام آتی ہیں انسان کو مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر چھوٹ جاتا ہے، کچھ معاوضہ دے کر، کچھ رشوت دے کر، یا کچھ اور طریقے سے کسی کو مال دے کر۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَۃٌ، اور کہیں سے کہیں سفارش کروا لیتا ہے، کروا کے وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں پر اگر پھنس جائے تو۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑے آدمی کا سہارا پکڑ لیتا ہے، وہ بڑا آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، چھوڑو اس کو۔ تو یہ تینوں صورتیں قیامت میں نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بھی صورت چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں اس میں سے کوئی نہ کوئی صورت کے ذریعے سے انسان اپنی مشکل میں سے باہر نکل جاتا تھا، لیکن وہاں پر یہ چلنے والا نہیں ہے۔ شفاعت کے تعلق سے تو عقیدہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا کہ شفاعت ضرور ہوگی، سفارش، لیکن وہ کس کی ہوگی، اس کے لیے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کریں گے، اور جس کے حق میں اجازت دی جائے گی، جو اس کا اہل ہوگا، اس کے لیے سفارش ہوگی، ہر کس و ناکس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ کوئی اگر ایمان سے خالی ہوگا تو پھر اس کی سفارش نہیں ہو سکے گی، کوئی اگر شرک کر کے گیا ہوگا یہاں سے تو اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ جو ایمان والا بندہ ہوگا، جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جو گناہوں کی وجہ سے یہاں پر بغیر توبہ کے مر چکا ہوگا، تو اس کی سفارش کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ دیگر سارے لوگ جو ہے سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں بتائی ہیں دو آیتوں میں، ایک تو ترغیب دی گئی ہے اور دوسری ترہیب دی گئی ہے۔ اس میں اور اس کے بعد سے جو ہے تقریباً 10-12 رکوعوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور پیشوائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے سلسلے میں جو ہے تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ساری دنیا کی ان کو پیشوا اور امام بنایا تھا، اور اس وجہ سے وہ ملک عراق سے نکلتے ہوئے ملک شام، ملک مصر، فلسطین اور عرب کے ریگستانی علاقوں میں مسلسل کئی سالوں تک گشت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جو ہے پھر سے جو ہے تعمیر کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کو توحید کا مرکز بنایا گیا اور دین اسلام کی مرکز کے طور پر ساری دنیا کے سامنے بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو شاخیں تھی اس کے بارے میں بھی تفصیل آئی ہے کہ دو
بڑی بڑی شاخیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے نکلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو عرب میں بس گئی تھیں، اور ان میں سے جو عرب قبیلے تھے، جو قریش کے قبیلے تھے وہ آئے، اور جو دیگر عرب کے قبائل جو نسلاً ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جو دین جو مذہب تھا اس کے پھیلانے کی وجہ سے ان سے وہ متاثر تھے، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے جوڑ لیا تھا۔ وہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے، اور انہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے قرار پائے۔ اس کے بعد ایک دوسری بڑی نسل، دوسرا بڑا ونگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چلا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کی دوسری اولاد، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس طریقے سے دیگر بہت سے پیغمبر ان کی شاخ میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ میں۔ اس طریقے سے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا اور ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولادوں میں چونکہ یہ پیغمبری چلی، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو کام، جو ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی تھی، وہ یہ تھی کہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کی طرف بلائے لوگوں کو، اور اس ہدایت کے طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، وہ ہدایت سے لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کا نظام زندگی درست کر دے، اور پھر ان کے سامنے وہ تعلیمات پیش کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ وہ علم کو انہوں نے سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مطیع و فرمانبردار بندے بنے۔ اس کے بعد وہی علم جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو علم تھا، وہی علم کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا تاکہ لوگوں کو راہ راست دکھائے اور ان کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام اور پیشوا منتخب کر لیا، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد ان کی اولادوں میں جو امامت اور پیشوائی آئی، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بہت سے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے راہ راست کا علم رکھ دیا تھا اور ان کو عطا کر دیا تھا، اور ان کے ذمے بھی یہ خدمت لگا دی گئی تھی کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے ان کو ہدایت کے راستے دکھلاتے جائیں۔ اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا، ہزاروں سالوں تک چلتا رہا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہی کی نسل سے بھی وہ تعلق رکھتے تھے، بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کو قبلہ بنایا گیا ہے اہل حق کا، اور اس کو مرکز تسلیم کر لیا گیا اہل اسلام کا۔ اس طریقے سے جب تک کہ وہ اسلام کا مرکز رہا، اور جب تک کہ لوگ اور ان کے ماننے والے جو بھی تھے یعنی ان کی امامت کا جو منصب ان لوگوں کو جو عطا کیا گیا تھا، اس کا حق ادا کرتے رہے، وہ اہل حق کا قبلہ رہا، اور وہیں سے اسلام کی ترقی ہوتی رہی۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان بنی اسرائیل قوم کو کہ اب تک کہ تم کو ہم نے جو انعامات دیے تھے اس کی تم نے ناقدری کی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس وقت کے جو حالات بنی اسرائیل کے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور تم کو جو منصب امامت کا ہم نے جو عطا کیا تھا اس کا حق ادا کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ تو اب اس لیے تم کو جو امامت پر تم کو جو فائز کیا گیا تھا اس سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جو امامت دی تھی وہ کوئی ان کے نسل کے لیے کوئی ایک تحفے کے طور پہ نہیں دی تھی، بلکہ ان کی وہ قربانیاں تھیں، اور ان کا وہ کام تھا جو انہوں نے اپنی ذات کو مٹا ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو وہ امامت اور پیشوائی عطا فرمائی تھی، اور پھر جو بھی ان کے راستے پر چلے گا تو وہی اس کا حقدار ہوگا، وہ امامت کا منصب اسی کو ملے گا، اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کو اس کا منصب نہیں مل سکتا۔
اور اس کے دعوے دار تو بہت سے لوگ تھے، جیسا کہ جو ہے مشرکین عرب بھی تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، لیکن ان کا جو ہے ان کے کام کاج اور ان کے طریقے سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تعلق ان بزرگوں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کام جو کر رہے ہیں وہ ان کے کام سے بالکل مختلف کام ہے۔ اس طریقے سے دیگر عرب کے قبائل اور دیگر غیر اسرائیلی قومیں بھی جو ہے یہ دعویٰ کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہوا کام نہیں تھا، ان کا طریقے ان سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ یہ بھی اس کے حقدار نہیں ہے، وہ امامت پر فائز ہونے کے حقدار تو وہ لوگ ہوں گے جو صحیح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم اب دوسری جو شاخ ہیں اس میں سے ایک نبی کو اٹھانے والے ہیں، یعنی اسماعیل، جو بنو اسماعیل کا جو شاخ تھی اس میں سے ایک نبی کو اٹھائیں گے، جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خود دعا کی تھی۔ اور وہ نبی کیسے ہوں گے؟ انہی کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور دیگر سارے جو انبیاء کرام کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ اس کو اپنائیں گے، اور ان کے پیروکار بھی جو ہے ان تمام انبیاء کی تقلید کریں گے اور اس کو مانیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ان لوگوں کے جو دعوت کا جو طریقہ تھا وہ دعوت کے طریقے کو وہ لوگ اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب جو ہے امامت ان کے ماننے والوں ہی کے پاس ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے ہیں، جو آخری نبی ہیں جس کو ہم نے بنو اسماعیل میں سے اٹھایا ہے، اور وہ وہی طریقہ ہوگا جو پچھلے انبیاء کا تھا۔ اس لیے جب امامت کی تبدیلی ہو رہی ہے تو قبلہ کی تبدیلی بھی ہونا ضروری ہے۔ تحویل قبلہ کے جو واقعات اس میں آ رہے ہیں، جو احکامات آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اب قبلہ بھی تبدیل ہوگا، کیونکہ اب تک کے جو قوم جس کو قبلہ بنایا گیا تھا تو اس وقت تک جو ہے بیت المقدس قبلہ تھا۔ اب چونکہ جو ہے جس نبی کو اٹھایا گیا ہے اور جس کو جہاں سے مبعوث کیا گیا ہے، جس کا ظہور جس مقام سے ہوا ہے وہ مکہ المکرمہ تھا، اور بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو جو ہے اب قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی قبلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، سب سے پہلا قبلہ جس کو انہوں نے تعمیر کیا تھا کعبۃ اللہ کو، اور وہ قبلہ کو جو ہے پھر سے قبلہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے کسی کو کوئی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔